بعد جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہداء کے فضائل بیان فرمائے ہیں، شہید کا مقام بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ملک و ملت کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہوتے اور انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور دوسری آیت سورۃ آل عمران کے اندر تو اس طرح کہا گیا ہے کہ زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، دل میں گمان بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ذہن میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ شہداء کے فضائل کے بارے میں ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ یہ شہید کے بارے میں ہے کہ اس کی جو روح ہوتی ہے، جنت میں سبز پرندے ہوتے ہیں، ان پرندوں کے اندر شہید کی روح چلی جاتی ہے، پھر وہ پرندہ جہاں جہاں جاتا ہے وہ روح بھی اس کے اندر ہوتی ہے شہید کی، وہ بھی وہاں وہاں نعمتیں اور میوے جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح ایک حدیث ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم، تو نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے، بتا تو نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا؟ تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب، بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مانگ، اور تو کیا تمنا کرتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں تجھ سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ مجھے دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، میری یہ تمنا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے شہید کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ سب سے بڑا مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت حکم کیا ہے کہ انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام کبھی ختم ہونے ہی نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے وہ دوسرے لوگ مر جاتے ہوں گے لیکن شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ ہی ہوتا ہے۔ اب شہید کی تعریف کیا ہے؟ شہید کی بہت ساری اقسام ہے، تقریباً 40 اقسام ہے شہید کی، 40 اقسام ہے۔ شہید جو حقیقی شہید وہ جو ہوتا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ شہید وہ مسلمان ہوتا ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا، تیز ہتھیار سے، پسٹل سے یا کسی دوسرے اسلحہ سے ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہو، یعنی دیت بھی نہ دینی پڑی۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ مار دے تو جنہوں نے مارا ہو ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، ان سے دیت لی جاتی ہے کہ تم نے ہمارا بندہ مارا، لیکن شہید یہ نہیں ہوتا کہ بدلے میں اس کا پیسہ لیا جائے۔ ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہو، یا معرکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی، اس پر دنیا میں یہ احکام ہیں کہ نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، اسے انہی کپڑوں میں رکھ دیا جائے گا، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ شہید کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، اسی طرح انہی کپڑوں میں جو ہے وہ ان کو لٹا دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ پڑھ دی جائے گی اور اس کو دفنا دیا جائے گا۔ یہ شہید کے بارے میں حقیقی شہید یہ جو ظلماً ملک و ملت کی خاطر جو ہے وہ مار دیا گیا ہو اور اس کا حقیقی جذبہ جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، تب وہ حقیقی شہید کہلاتا ہے۔ حقیقی جذبہ اس کا کیا ہو؟ ملک و ملت کی خاطر قربانی دینا ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا ہو، تبھی تو ان کے جسم جو ہے وہ دیکھو خراب نہیں ہوتے، جسم ضائع نہیں ہوتے۔ کئیوں کے ہو بھی جاتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کئیوں کو دیکھا جاتا ہے، کئیوں کی جسم بھی پگھل جاتے ہیں، ہڈیاں بھی نہیں باقی رہتی، تو وہ بھی تو مارے گئے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ حقیقی طور پر نہیں ہوتے،
وہ محض اپنی جاب کے لیے یا اپنی نوکری کے لیے یا پیسوں کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے لڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو حقیقی مقصد ہے جہاد کا اور لڑنے کا وہ ان کے اندر نہیں ہوتا، تو ان کو وہ شہادت کا وہ والا مرتبہ بھی نہیں ملتا جو ایک حقیقی شہید کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض شہید ایسے بھی ہیں، میں نے کہا 40 اقسام ہیں، دیکھو جو ڈوب کر مر جاتا ہے وہ بھی شہید کہلاتا ہے، جو کسی دیوار کے نیچے دب کر مر جاتا ہے وہ بھی شہید کہلاتا ہے، جو طلب علم یعنی علم کے راستے میں علم حاصل کرتا کرتا شہید ہو گیا مر گیا تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے، جو سفر کے لیے گیا راستے میں مر گیا تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ اس طرح شہید کی تقریباً جو ہے وہ 40 اقسام جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو شہید ہر کوئی شہید نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے، خبروں کے اندر پٹی چل رہی تھی، وہ سری لنکن شخص تھا، کافر شخص تھا، اس کے بارے میں پٹی چل رہی ہے کہ اس کو کچھ لوگوں نے مار مار کر شہید کر دیا۔ وہ سری لنکن ہے، وہ ایک انگریز ہے، وہ ایک کافر ہے، وہ شہید کیسے ہے؟ یعنی اس کو بھی شہید بنا دیا۔ پٹی چل رہی ہے کہ وہ اس کو کچھ لوگوں نے مار مار کر شہید کر دیا، اس کو قتل کیا، یہ اور ظلم کیا ہے، یہ اچھا نہیں کیا، لیکن وہ شہید نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی شہید وہ ہے جو میری راہ میں مارا جائے، اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ صحابہ کرام، 2 صحابہ کا واقعہ سن لیں۔ ایک صحابی کا نام عمر بن جموح تھا اور دوسرے صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن عمر انصاری تھا۔ یہ دونوں صحابی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا، ایک ہی قبر میں ان دونوں کو دفن کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی قبریں سیلاب کے پانی کے قریب تھیں، جس کی وجہ سے بعد میں سیلاب آیا تو سیلاب نے ان کی قبروں کو اکھیڑ دیا۔ قبریں اکھڑی تو دیکھا گیا ان کا جسم جیسا تھا ویسا ہی برقرار تھا، یعنی 46 سال کے بعد دوبارہ ان کی قبروں کو سیلاب نے آ کر اکھیڑ دیا تو یہ جیسے تھے، بلکہ ایک صحابی کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ اس نے اپنے زخم کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور اس کا ہاتھ ہٹایا جاتا تھا زخم سے تو دوبارہ وہ ہاتھ زخم کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا تھا، یعنی جیسے وہ فوت ہوئے تھے ویسے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی سلامت رکھا تھا، ان کے اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا تھا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا